السلام علیکم ناظرین، دلیل کے ایک اور پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں محمد شہریار۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھنے والی کشیدگی، بھارت کی جارحانہ پالیسی اور پاکستان کی پرسکون سفارتکاری کے بارے میں، اور بھارت نے جو رافیل طیارے کا حشر کیا، اس کے بارے میں آج کی ایک مختصر پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے۔ جی صحیح صاحب، بھارت عالمی میڈیا کو ایل او سی پر جانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہا، جبکہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ایل او سی کے پاس پاکستانی سائٹ پر دہشت گردوں کے کیمپس ہیں، نہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی دلیل ہے، اور نہ ہی وہ عالمی میڈیا کو وہاں پہ جانے کی رسائی دے رہا ہے۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا رد عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیں، پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے چہرے سے جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہونے کا جو نقاب چڑھا ہوا تھا وہ تو اتر گیا۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ بھارت کے پاس صرف دعوے ہیں، بھارت کے پاس صرف بڑی بڑی باتیں ہیں، حقیقت میں اس کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ اونچی دکان تے پھیکا پکوان، وہی حساب ہے بھارت کے پاس۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت نے ہمیشہ، بالخصوص یہ مودی سرکار میں، یہ ایک وتیرہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ جب بھی کسی اہم سٹیٹ کے اندر یا کسی اہم صوبائی یا ان کے وہ لوک سبھا کے جو الیکشن آتے ہیں، یہ کسی نہ کسی طریقے سے بارڈر پر جنگی صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ پھر چونکہ اینٹی پاکستان بیانیہ بھارت میں بکتا ہے اور بڑی شد و مت سے بکتا ہے، لہٰذا اسی بیانیہ کی بنیاد پر یہ ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ اب چونکہ وہاں بہار میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو الیکشن سے عین پہلے، جس طرح پلوامہ الیکشن سے پہلے مودی نے خود یہ حملہ کروایا، بھارتی خفیہ ایجنسی کے ایک سابق اہلکار کا انٹرویو میڈیا پر موجود ہے جس میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس میں خود بھارت کے اپنے ہاتھ ملوث ہیں، اور پھر مودی کی اپنی زبان سے اعتراف بھی موجود ہے جس میں مودی یہ کہتا ہے کہ تم لوگ پلوامہ کے شہیدوں کو مت بھولنا، اگر پلوامہ کے شہیدوں کو انصاف دلوانا ہے تو پھر مودی کو ووٹ دو۔ تو اس پہ بڑی لہدے بھی ہوئی بھارت کے اندر۔ تو یہ بھارت کا ایک پرانا طریقہ واردات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلگام حملے کے بعد بھارت نے ایک جو فالس فلیگ آپریشن کیا، بہار کا الیکشن جیتنے کی کوشش کی، یہ میں پچھلا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی مین وجہ کیا تھی؟ وہ بہار کا الیکشن جیتنا تھا۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ ایل او سی پر وہ انٹرنیشنل میڈیا کو کیوں نہیں آنے دے رہا۔ یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ اس لیے کہ تاریخ کا بدترین کرفیو اس وقت مقبوضہ کشمیر پر ہے۔ میری ناقص معلومات میں کوئی تحقیق تو نہیں کر کے آیا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں آج تک اتنا بڑا اور بدترین کرفیو جب سے انڈیا نے آرٹیکل پاس کر کے کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا تھا، تب سے وہاں پہ کرفیو نافذ ہے، اور 7 لاکھ فوج اس نے مقبوضہ وادی میں اتاری ہوئی ہے۔ لوگوں کے بنیادی حقوق وہاں پہ ختم کر دیے گئے ہیں، گھروں کو ان کے گویا کہ قید خانے میں بدل دیا گیا ہے۔ تو اپنے اس سب سے بڑے جو تاریخ کا بدترین ظلم ہے، اس سے بچانے کے لیے مودی سرکار نے یہ ڈرامہ رچایا، اور پھر وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کو نہ جانے دینا وہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا وہاں گئی تو لوگوں کے پول کھل جائیں گے، لوگ بتائیں گے، اور انڈین میڈیا کا جو پٹ سیاپا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے وہ دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو اپنے یہ غاصبانہ قبضے کے پول کھلنے کا ڈر ہے، انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں ان کا ڈر ہے، اور پھر پہلگام واقعے میں جو فالس فلیگ ہونے کے پاکستان نے ثبوت دیے ہیں، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں پوری دنیا کو بتلائے ہیں، ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پوری دنیا کو بتلائے ہیں، تو یہ ثبوت دنیا دیکھ چکی ہے۔ بھارت ان ثبوتوں سے بچنے کے لیے، سوالات سے بچنے کے لیے، اپنے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہ لگے، کوئی کوشچن مارک نہ ہو، بچنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں نہیں جانے دیتا۔ لیکن سچائی ہوتی ہے، جھوٹ کبھی چھپ نہیں سکتا، نہیں جھوٹ نہیں، جھوٹ کبھی بک نہیں سکتا، سچائی بالآخر سامنے آتی ہے، اور جلد یا بدیر دنیا یہ ماننے پہ مجبور ہو جائے گی کہ لائن آف کنٹرول پہ جو بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے وہ بہار الیکشن جیتنے کے لیے تھی، اور یہ بھارت کا اپنا فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اچھا، تو آپ نے کہا کہ بھارت انٹرنیشنل میڈیا کو ایل او سی پر جانے کی اجازت نہیں دے رہا، تو کیا پاکستان کو اس کا فائدہ اٹھا کر ایل او سی پر انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں لے جانا چاہیے؟ بالکل لے کے جانا چاہیے، اور میرے خیال میں پاکستانی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم لائن آف کنٹرول پر، چونکہ بھارت کا یہ دعویٰ ہے نا کہ وہاں پہ جو پاکستانی سائڈ ہے وہاں پہ دہشت گردوں کے کیمپس ہیں، تو خود تو جانے دے نہیں رہا بھارت عالمی میڈیا کو۔ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل میڈیا کے کچھ نمائندوں کو بلائے گا
وہاں لے کر جائے گا، یہ دکھائے گا کہ بھائی کہاں ہیں وہ ہائیڈ آؤٹس یا وہ کہاں ہیں کیمپس جن کے بارے میں بھارت پوری دنیا کے اندر ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ رہا ہے کہ وہاں دہشت گردوں کے کیمپس ہیں. تو یہ پاکستان کی بہت اچھی موو ہے، بہت اچھی چال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہترین سفارتکاری ہے. اور پاکستان صرف عالمی میڈیا کو نہیں بلا رہا. کل ہماری حکومت نے باضابطہ طور پہ رشین سفیر سے رابطہ کیا تھا. ان کو پہلگام حملے کے حوالے سے جو بھارت کا پروپیگنڈا تھا اور جواب میں پاکستان نے اس پروپیگنڈے کا جو رد کیا ہے اور دلائل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ دنیا کو جو دکھلایا ہے کہ یہ بھارت کا اپنا فالتو کا آپریشن تھا. تو پاکستان کی سفارتکاری اس وقت بہت شاندار ہے. چھوٹے سے چھوٹا ملک ہے، بڑے سے بڑا ملک ہے، پاکستان حتی الامکان کوشش کر رہا ہے. اور یہ LOC کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کو لے کر جانا پاکستان کی میں سمجھتا ہوں بہت اچھی موومنٹ ہے. اس سے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بات سمجھ میں آئے گی کہ بھارت ایک پہلگام واقعے کی آڑ میں وہ ہمدردی کا ووٹ حاصل کر رہا ہے، ہمدردی کا پہلو سمیٹ رہا ہے، سمپتھی حاصل کر رہا ہے، اور حقیقت میں اس کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو پاکستان کا آپ کا سوال بالکل درست تھا. پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی وہاں انٹرنیشنل میڈیا جائے گی اور وہ جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ بھارت کے تمام دعوے جو ہیں وہ پانی کے بلبلے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی جان نہیں ہے. اسی تناظر میں ایک اور سوال ہے کہ بھارت میں ارناب گوسوامی اور سدھیر چودھری جیسے جرنلسٹ، بلکہ جرنلسٹ کیا، یہ تو جرنلسٹ کے نام پر دھبا ہیں، ان کو جرنلسٹ کہنا جرنلسٹ کی توہین ہے، ایک خاص بیانیہ لے کر چل رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو کیا یہ بیانیہ حکومتی سطح پر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا پھر یہ خود اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیں، ارنب گوسوامی ہو گیا یا سدھیر چودھری ہو گیا، یہ لوگ، آپ نے بالکل درست بات کی ہے، یہ صحافت کے نام پر ایک بدنما داغ ہیں. ان کو تو صحافت کی الف بے کا بھی نہیں پتہ، کیونکہ صحافی بغیر تحقیق کی کبھی خبر نہیں لگاتا. یہاں 3 بجے حملہ ہوتا ہے پہلگام کا اور 3:05 پہ بغیر کسی ثبوت کے مسلمانوں کو مٹا دو، پاکستان کو مٹا دو، کشمیر کو مٹا دو، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ وہ ہیں فلاں. انہوں نے ایک پورا پروپیگنڈا شروع کر دیا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک منظم منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور جس میں ظاہری بات ہے ان کو ان کی حکومت کی آشرواد حاصل ہے. کیونکہ کوئی بھی اس طرح کا بڑا پروگرام بڑے ٹی وی چینل پہ یہ بیٹھتے ہیں، لاکھوں کے ملین میں ان کے سبسکرائبر ہیں، کروڑوں میں ان کو لوگ دیکھتے سنتے ہیں، یہ حکومتی رضامندی کے بغیر ایسا کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا 200 ملین مسلمانوں کو بدنام کرنے کا جو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد مودی سرکار کی جو انتظامی طور پہ نااہلی ہے حکومت کے حوالے سے، جو انہوں نے حکومتی حوالے سے جو نااہلیاں اپنی کی ہیں ان کو چھپانے کے لیے، اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات سمپتھی حاصل کرنے کے لیے، مذہب کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ایک گھٹیا چال ہے. تو ہندو توا جو مسلمانوں کے خلاف ایک وہاں پہ ایک سازش، ایک ہوا چلائی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو مل جل کر اتحاد کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو سکے کہ بھارت سب سے بڑی جمہوریت، سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہے، وہ دعویٰ محض ایک دعویٰ ہے، وہ محض ایک پانی کا بلبلہ ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے. وہاں بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، میں نے دیکھی ہیں، مسلمان گلی سے گزر رہا ہے، اس کو ہندو جو گنڈے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جے شری رام کے نعرے لگاؤ، اور نان لگانے پہ اس کو مار دیتے ہیں، اس کے اوپر پٹرول چھڑک کے آگ لگا دیتے ہیں. ایک مسلمان بچی جا رہی ہے، اس سے نقاب، اس سے حجاب اس کے سر سے اتار لیا جاتا ہے. جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی جمہوری، جو سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا دعوے دار ہے، وہاں تو ہر کسی کو اپنے مذہب کی آزادی ہونی چاہیے. اور پھر بدقسمتی سے دہشت گردی کو جو اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، میں تو اس کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں، کیونکہ دہشت گرد ہوتا ہے، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. نیوزی لینڈ میں ایک عیسائی ایک مسجد پر حملہ کرتا ہے، 50 کے قریب بے گناہ مسلمان وہاں شہید ہو جاتے ہیں، لیکن عیسائیت کو بدنام نہیں کیا جاتا. امریکہ میں ایک عیسائی ایک چرچ کے اوپر حملہ کرتا ہے، عیسائی حملہ کرتا ہے، گرفتار ہوتا ہے، پولیس کے ساتھ مقابلے میں مارا جاتا ہے، لیکن عیسائیت بدنام نہیں ہوتی. تو پہلگام واقعے میں ایک اگر ٹیررسٹ بالفرض، ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون تھے، بالفرض اگر وہ مسلمان تھے بھی، تو کیا ان کے کسی انفرادی عمل کی وجہ سے پورے مذہب کو متون کرنا درست ہے؟ وہاں اگر میں نیوزی لینڈ کی جو بات کر رہا ہوں، وہاں اگر عیسائیت بدنام نہیں ہوتی، عیسائی کے حملہ آور ہونے کے واضح ثبوت موجود تھے، عیسائی حملہ آور تھا، تو پھر یہاں پہ بھی مسلمانیت کو، مسلمانوں کو، اسلام کو ٹارگٹ کرنا، یہ ایک منظم سازش کا تو حصہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ارنب گوسوامی اور سدھیر چودھری جیسے جو صحافت کے نام پہ بدنما داغ ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے. جو بھارت میں سنجیدہ لوگ ہیں ان کو سننے سے گریز کریں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ ان کا پروپیگنڈا، اگر ان کو ہم توجہ نہ دیں،
ان کو سننا چھوڑ دیں، ان کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں، تو ان کا پروپیگنڈا اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اچھا سعید صاحب، آج دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور بھارت نے بھی اپنا مشن چاند پر بھیجا تھا، لیکن بھارت نے ایک جدید طیارہ رافیل خریدا اور جو اس کے ساتھ حشر کیا، کیا ایسے تعلیم یافتہ لوگ ایسے کرتے ہیں؟ انہوں نے پہلے ناریل پھوڑے، پھر اس کو مرچوں کا ہار پہنایا، پھر اس کے قدموں میں لیمو وغیرہ نچوڑے، تو کیا کوئی مہذب قوم ایسے کرتی ہے؟ کیا اس کا کیا پس منظر ہے؟ کیا یہ 5th جنریشن وار ہو رہی ہے، یا پھر کوئی 5000 سال پہلے ہندو دیوی دیوتاؤں کا کوئی ایرو اسپیس ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ فرانس کا جدید جنگی طیارہ ہے، بڑی اس کی دھوم ہے۔ ہم نے تو میگ 21 کی بھی بڑی دھوم سنی تھی، وہ بھی نندن والا، اور پھر اس کی قیمت کیا تھی؟ ایک ہمارے فضائیہ کے میس میں ایک چائے کا کپ، بالکل، وہ ابھی تک ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ جس دن وقت آئے گا تو رافیل کو بھی جو ہے نا ہم دیکھ لیں گے کہ رافیل کس بلا کا نام ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ وہاں سے اڑے ہیں، انڈیا سے 4 طیارے ان کے، اور آگے ہمارے جانباز وہ کیا نام ہے، اسکواڈرن لیڈر نعمان، اور یہ بالکل تیار بیٹھے تھے۔ یہ وہی اسکواڈرن لیڈر ہیں جنہوں نے ابھی نندن کا طیارہ گرایا تھا۔ تو رافیل جو ہے دم دبا کر بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔ اچھا مزے کی بات یہ بتاؤں کہ فرانس کو بھی تشویش ہے، آپ بھلے مانیں نہ مانیں، فرانس کو اس بات کے اوپر تشویش ہے کہ اگر پاکستان نے رافیل طیارہ گرا دیا تو اس کی تو مارکیٹ ویلیو ختم ہو جائے گی، اور فرانس اس کے بل بوتے پہ جو دنیا بھر میں پیسہ کما رہا ہے، ظاہری بات ہے ایک جگہ ایک چیز ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی گاڑی کا تو کمپنی کے اوپر تو داغ دبا لگتا ہے کہ بھائی تو نے چیز اچھی نہیں بنائی۔ کمپنی کو سوال جواب ہوتے ہیں نا، کمپنی کو تو احتساب کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، اس سے سوال کیے جاتے ہیں، اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو فرانس کو بھی کہیں نہ کہیں یہ تشویش ضرور ہے۔ باقی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے جنگی طیارہ بھارت میں پہنچا ہے رافیل، اب ان لوگوں نے وہ ناریل پھوڑا ہے اور اس کو وہ سبز مرچوں کا ہار پہنایا ہے، اس کے قدموں میں جو ہے وہ رکھے ہیں لیمو رکھے ہیں، اس کے اوپر وہ نچوڑے ہیں۔ بھائی جو مرضی کر لو، جس دن ہمارے ریڈار میں انشاءاللہ آ گیا نا، یہ خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کی کوئی جتنی مرضی بڑی ٹیکنالوجی ہو اور جتنی مرضی تم لوگ پوجا پاٹ کر لو، اس کا تو ہم نے حشر نشر کر کے رکھ دینے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے نیچے انڈے رکھیں، رافیل طیارے کے بچے نکلوائیں، ہمیں کیا دنیا خود ہنس رہی ہے بھائی اس کے اوپر۔ کبھی آپ نے دیکھا چائنا نے GF-17 تھنڈر، یا ہم فرض کر لیتے ہیں امریکہ نے F-35، ہمارے پاس تو F-16 F-17 ہے نا، F-35 جو جدید ترین طیارے ہیں، انہوں نے ان طیاروں کے اوپر وہ سلیب لٹکائی ہو اپنی، کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں، اس لیے کہ مہذب اقوام ایسا نہیں کرتی۔ اب مجھے تو لگتا ہے کہ ان کا پائلٹ بیچ میں بیٹھے گا، کالا ٹیکا اس نے لگایا ہوگا اور بازو کے ساتھ بجرنگ بلی کا اس نے تعویذ پہنا ہوگا، اور ہر ہر مہادیو کے وہ نعرے بلند کرتا آئے گا، اور انشاءاللہ ہمارے کسی اسکواڈرن لیڈر کا نشانہ بن کے پھر ہم اس کو چائے پلائیں گے، بلکہ اس دفعہ ہم نے اس کے لیے کافی تیار کر رکھی ہے اور کافی پلائیں گے۔ تو مہذب اقوام ایسا نہیں کرتی ہیں۔ خود بھارت کے اندر ان کے کانگریس کے ایک رہنما ہیں اجے راؤ، وہ نام کاٹ دینا یار، کانگریس کے ایک رہنما ہیں، وہ خود کھلونا ہاتھ میں پکڑ کے کھلونا جہاز، اور اس کے ساتھ نا وہ طیارے کے وہ کیا نام ہے لیمو مرچیں وغیرہ لٹکا کے اور وہ اڑا رہے ہیں، اور بھارتی اپنے ہی طیاروں کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سنجیدہ لوگ ہیں وہ ایسے تمام افعال کی، ایسے تمام حرکتوں کی مذمت کرتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ کیڑے پاسے ٹور پہ واللہ علیہ، بھائی تمہارا طیارہ ناریل پھوڑنے سے زیادہ ٹیکنالوجی اس کے اندر آ جائے گی، یا لیمو پھوڑنے سے اس کے اوپر لیمو نچوڑنے سے کیا وہ پاکستانی ریڈار سے غائب ہو جائے گا؟ یہ کیسے بچوں والی حرکتیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نا دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ گمان اچھا ہے۔ بھارت کو یہ ڈر تو ہے کہ رافیل کا ایک بھرم ہے، ایک روب ہے، ایک دبدبہ ہے، اور پاکستان اس روب دبدبے کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ پاکستان کہتا ہے آئے صحیح ایک دفعہ، ہم اس کو جو ہے نا اپنی داڑھ تلے ایسے چبائیں گے کہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے۔ تو صرف اس اپنے روب اور دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے ڈر تو ہے، کیونکہ ہندو ذاتی طور پہ بنیادی طور پہ ہندو جو ہے وہ بزدل ہوتا ہے، مشرک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی، بزدل ہوتا ہے۔ تو ان کے اندر وہ بزدلی تو ہے، لہٰذا اپنے اس روب اور دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کی بجائے کس کے اوپر بھروسہ ہے ان کو؟ وہ ناریل کے اوپر اور مرچوں کے اوپر اور لیمو کے اوپر۔ اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو مومن جو ہے وہ تو بغیر تلوار کے بھی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اگرچہ رافیل نہیں ہے، لیکن ہمیں رافیل کا کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے،
وقت آیا تو انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ رافیل کا ہم کیا اشر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور دن کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔